السلام علیکم، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی 14ویں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اس کتاب کے 14ویں باب پہ مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف بنا کسی انتظار کے۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، 14واں باب، چند روز عباسیہ کیمپ قاہرہ میں۔ مینا کیمپ میں ہمیں صرف 7 دن کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، لیکن مہینہ پورا گزر گیا اور کسی نے ہم سے اتنا آسان سا سوال نہ کیا کہ منہ میں کتنے دانت ہیں، اور ہمیں خود کیا ضرورت تھی کہ منہ کھولتے۔ ہمیں مولانا حالی کا فارمولہ یاد تھا کہ عقل مند زبانیں 32 دانتوں میں کیسے رہا کرتی ہیں، یعنی کروٹ نہیں بدلتی۔ ہم نے بھی زبان نہ ہلائی کیونکہ ہمیں ہٹلر کی ملاقات کی اتنی بےتابی نہ تھی۔ چنانچہ اس خداداد فرصت کو غنیمت جانا اور قاہرہ کا گھونگھٹ اٹھا کر ذرا تفصیل سے دیکھنا شروع کیا، تاکہ خداوندان کیمپ کو احساس ہوا کہ یہ شخص کسی قدر زائد المیعاد ہو چلا ہے۔ چنانچہ ہمیں فی الفور کیمپ سے روانگی کا حکم ملا، لیکن حکم پڑا تو ہمارا تبادلہ محاذ کی بجائے عباسیہ کیمپ میں کر دیا گیا تھا، جو قاہرہ کے دوسرے یعنی شمالی سرے پہ واقع تھا۔ محاذ کی بجائے عباسیہ جانا ہمیں یوں معلوم ہوا جیسے عمر طبعی کے علاوہ کچھ فالتو زندگی عنایت ہو گئی ہے، اور ہم نے طے کر لیا کہ ان جھونگے کے ایام میں ہم قاہرہ کو حسب ضرورت تہ و بالا کریں گے۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ اور لیفٹیننٹ کرنل پیٹرسن کو منظور نہ تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل پیٹرسن عباسیہ کیمپ کے کمان افسر تھے۔ آپ کی سیرت کے کئی درخشاں پہلو تھے، لیکن جس پہلو سے ہم ماتحتوں کا واسطہ تھا، یعنی آپ کا مزاج، وہ اتنا درخشاں نہ تھا جتنا آتش فشاں تھا۔ نتیجتاً ہمیں جرمنوں کے علاوہ اپنے کرنل صاحب سے بھی جنگ یا خانہ جنگی کا سامنا تھا۔ آپ ادھیڑ عمر اور درمیانے قد کے خوبرو سے آدمی تھے۔ ملاقات پر ابتدائی کلمات میں ایسی شرافت اور حلاوت کا اظہار کرتے کہ آپ پر فرشتہ ہونے کا گمان ہونے لگتا، لیکن جوں جوں گفتگو بڑھتی آپ صراط مستقیم سے بتدریج پھسلنے لگتے اور اپنی حلاوت میں ارک چرائتا ملانا شروع کر دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی شبہ نہ رہتا کہ آپ کون سے فرشتے کے بروز ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو آپ کے دفتر میں گنگناتے اور چہچہاتے داخل ہوتے دیکھا۔ چک کے پیچھے سے ایک دو کہے بھی سنائی دیے، لیکن پھر کبھی چیخیں بلند ہوئیں، کبھی گالیاں گونجیں، کبھی مکے چلے اور کبھی تھپڑ برسے۔ چونکہ کرنل صاحب مساوات کے قائل تھے، لہذا اس کلیے سے کوئی ملاقاتی مستثنا نہ تھا۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک دن کیمپ کے ایڈجوٹنٹ کیپٹن بینگو فینگ شرف ملاقات حاصل کرنے کے بعد نکلے تو ان کی آنکھ کے گرد ایک بے عیب ابنوسی حالہ تھا جو کرنل صاحب کے زور دست کا نتیجہ تھا۔ دوسرے دن سیکنڈ ان کمانڈ میجر بریٹ برآمد ہوئے تو ان کے کپڑوں پر روشنائی کی ایک وسیع اور دلکش سی افشاں تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ ایک دوات کا خون ناگ بھی کرنل صاحب کے سر پر ہے۔ غریب ہیڈ کلرک کے ماتھے پر تو ایک مستقل مخروطی روڑا ابھرا رہتا تھا، جس کی تازگی میں کوئی کمی نہ آتی تھی کہ کرنل صاحب مناسب وقفوں کے بعد اپنے پیپر ویٹ سے اس کی تجدید کرتے رہتے تھے۔ لیکن کرنل صاحب کا شاہکار وہ واقعہ تھا جو ایک صبح انہیں کیمپ کے مالی کے ساتھ پیش آیا۔ 7 بج رہے تھے، تمام لوگ اپنے کاموں پر آ رہے تھے۔ کرنل صاحب بھی ہاتھ میں چھڑی لیے دفتر کی سمت رواں تھے کہ اتفاقاً آپ کی نگاہ مالی پر پڑی جو پھولوں کی کیاری میں کام کر رہا تھا۔ حسب معمول آپ نے اسے بھی بے مقصد شرف گفتگو بخشا۔ پھر جیسا کہ دستور تھا، گفتگو شاباشوں سے گزر کر گالیوں سے ہوتی ہوئی ڈنڈوں تک آ پہنچی اور مالی بھاگ نکلا۔ خدا جانے کرنل صاحب کو کیا سوجی کہ مالی کا تعاقب شروع کر دیا، اور ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آگے مالی عربی میں فریاد کرتا ہوا بھاگ رہا ہے اور پیچھے پیچھے کرنل صاحب انگریزی میں گالیاں دیتے ہوئے تیزی سے لپک رہے ہیں۔ کیمپ کے سینکڑوں افسر اور سپاہی کام چھوڑ کر تماشا کرنے لگتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کوئی بدتمیز جونیئر افسر جھوٹی تحسین کے طور پر کرنل صاحب کے حق میں تالی بھی بجا دیتا ہے۔ ادھر بھاگتے مالی کے چہرے پر ہراس ہے اور پیشانی پہ پسینہ۔ کرنل صاحب کی آنکھوں میں غضب ہے اور منہ پر جھاگ۔ راہ میں ایک ٹینک کھڑا ہے۔ مالی جانے عزیز بچانے کی خاطر ٹینک پر چڑھ جاتا ہے، لیکن پیچھے دیکھتا ہے تو کرنل صاحب بھی جوں توں کر کے ٹینک پر چڑھ رہے ہیں۔ مالی بے خطر چھلانگ لگا کر زمین پر آ جاتا ہے۔ کرنل صاحب بھی اتنی ہی بے ساختہ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ مالی کے جوان ہے، سنبھل کر اٹھتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، لیکن کرنل صاحب کا یہ حال ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ چھلانگ کے بعد ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ مالی مڑ کر دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ آج کا تماشا ختم ہے۔ آرام سے الٹے قدم جا کر کیاری میں نلائی شروع کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس حادثے میں کرنل صاحب کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ وہ 2 دن ہسپتال میں رہے، مہینہ بھر لنگڑاتے رہے اور مہینہ بھر ہمارا جینا حرام کر دیا، یعنی اور باتوں کے علاوہ ہمارے شہر جانے پر پابندی لگا دی۔ ہمارا قصور یہ تھا کہ مالی کی گرفتاری میں غیر جانبداری سے کیوں کام لیا۔ عباسیہ کیمپ آرمڈ کور یعنی رسالے والوں کا کیمپ تھا۔ فوج میں رسالے والے اپنے بانگ پن کے لیے مشہور ہیں۔ تنگ پتلونے اور لمبے کوٹ پہنتے ہیں، لمبے بال رکھتے ہیں اور لمبی ہانکتے ہیں۔ دوسرے فوجیوں کو ایسی نزاکتوں کی اجازت نہیں،
لیکن رسالے والوں کے لیے یہ سب کچھ روایتاً جائز ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کے دم سے ہی فوج کی سپاٹ زندگی میں کچھ آب و رنگ ہے۔ میں کہ سگنل کور کا ایک خاکی پوش تھا، ایسے ہی خوش وضع افسروں سے گھرا ہوا تھا۔ جے جی سنگھ، جوشی، حبیب اللہ، محمد یعقوب، ارجن داس سنگھ اور بے شمار انگریزی آفیسر۔ لیفٹیننٹ جے جی سنگھ نان سٹاپ باتیں کرتے تھے، لیکن باتوں میں وہ لذت کہ جو اس نے کہا وہ ہمارے دل میں نکلا۔ جوشی بھی لیفٹیننٹ تھے، چھوٹے قد کی وجہ سے رسالے میں کسی قدر بے جا سے لگتے تھے، لیکن اپنی رنگین مزاجی سے وہ معترضین کی توجہ قد کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ جوشی کی یاد اس غزل سے وابستہ رہے گی جو خورشید نے ایک نہایت ہی دلربا لے میں گائی ہے، اور جس کا مضمون ہم پردیسیوں کی ترجمانی کرتا تھا۔ پہلا مصرع تھا، جو ہم پہ گزرتی ہے ستاروں سے پوچھیے۔ جوشی ہر شب یہ ریکارڈ لگاتے اور جب ختم ہو چکتا تو اپنی پونا میں رہنے والی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ خدا جانے سالی ستاروں سے سوال بھی کرتی ہے یا نہیں، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔ کیپٹن حبیب اللہ ببل کہلاتے تھے، ہم سے سینئر تھے اور ذرا دماغی فاصلے پر رہتے تھے۔ خاصے انگریز مزاج تھے، لیکن رمضان میں دن بھر کی فوجی مشقت کے باوجود روزے رکھتے تھے۔ ارجن داس سنگھ اور یعقوب ہمارے طرح سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، ہمارے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، اور انہی نوالوں اور پیالوں کی خاطر ہم ہر شب کرنل صاحب سے آنکھ بچا کر گراپی یا بادیہ میں جا نکلتے تھے۔ لیکن ان سب میں سے دلچسپ آدمی کیپٹن رام ناتھ تھے۔ ابتدائی جنگ میں رسالدار تھے، اور اگر جنگ نہ چھڑتی تو شاید رسالدار ہی جیتے اور مرتے، لیکن جنگ کے فیض عام میں خانہ براندازان فوج نے آپ پر بھی کپتانی پھینک دی، اور سچ تو یہ ہے کہ ایسا کر کے آپ کا ستیہ ناش کر دیا، یعنی ایک عظیم الشان رسالدار کو ایک نہایت بے توفیق افسر میں بدل دیا۔ رام ناتھ اپنے سرٹیفکیٹوں کے علاوہ شکل و صورت سے بھی نیم خواندہ لگتے تھے۔ آپ کا کپتان ہونا نہ صرف آپ کے مزاج کے منافی تھا، بلکہ غالباً قضاء و قدر کے ابتدائی منصوبے کے بھی خلاف تھا۔ آپ کسی کام میں بھی کپتانی کرتے تو آپ سے حوالداری ہو جاتی، پریڈ پر جاتے تو سپاہیوں پر دانت پیسنا شروع کر دیتے، وردی پہنتے تو سر اور ٹوپی میں تسلی بخش ربط نہ پیدا ہو سکتا، چائے پیتے تو ہونٹوں سے نہیں بلکہ پھیپھڑوں کے زور سے، پیالی ہونٹوں کے قریب جاتی تو پھڑپھڑانے لگتی اور خراد کی سی آوازیں آنے لگتیں۔ الغرض آپ چائے اسی اصول پر پیتے جس پر جیٹ طیارے پرواز کرتے ہیں۔ سگریٹ پیتے تو پہلے اسے مٹھی میں بھینچتے اور پھر آنکھیں بند کر کے کش لگاتے، آنکھیں کھولنے تک اسے راکھ کر دیتے۔ یہ دیکھ کر میں داغ کا مصرع گنگناتا، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ اس پر آپ فرماتے، معلوم ہوندا ہے اے داغ بھی سگریٹ پیندا سی۔ آپ نے کہیں سے سن لیا تھا کہ افسری شراب پیے بغیر پختہ نہیں ہوتی، چنانچہ سر شام اپنی کوارٹر کے باہر میز پر بوتل اور گلاس رکھ کر بیٹھ جاتے اور پینے سے پہلے ہی ایسی باتیں شروع کر دیتے جن سے ان کے خیال میں مستی کا اظہار ہوتا تھا، مثلاً ہوا یا ہٹلر کو مخاطب کر کے بڑی زرق برق مگر عام فہم گالیاں بکتے۔ اب پنجابی گالیاں بے شک توانا اور دور رس تخیل کی آئینہ دار ہوتی ہیں، تاہم ان سے مستی سے زیادہ زبردستی کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نوشی سے بھی رام ناتھ کی رام ناتھی ہی نکھرتی، ان کی کپتانی کا ملمہ ان کا جزو بدن نہ ہو سکا۔ یہ نہیں کہ ہر وہ آدمی جو رینک سے ترقی پا کر افسر بنا رام ناتھ تھا، جی نہیں، بے شمار افسر ایسے تھے جو سپاہی بھرتی ہوئے اور بعد میں افسری خود ان کے استقبال کو آئی۔ وہ اس بات کو نہیں چھپاتے تھے کہ انہوں نے بطور سپاہی ابتدا کی، بلکہ کبھی ذکر کرتے تو ان کے سپاہی رہنے پر رشک آتا، لیکن عام طور پر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جوانی میں ہی افسری کی منزل عبور کر لی تھی۔ رام ناتھ بہت بوڑھے طوطے تھے، اور اس عمر میں میاں مٹھو سے زیادہ پیچیدہ باتیں کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کرنل پیٹرسن کی تنک مزاجی کی وجہ سے عباسیہ کیمپ کی زندگی کافی پھیکی تھی۔ اچانک جرمنوں کو ہم پر رحم آیا اور انہوں نے ہمارے لیے رونق کا سامان پیدا کر دیا، یعنی ایک رات عباسیہ کے نواح میں ہوائی جہازوں سے فی البدی 10-12 بم پھینک دیے، اس خیال سے کہ شاید جرمن اپنی چھاتا فوج قاہرہ کے ہوائی اڈے المازہ پر اتارنا چاہتے ہیں۔ ہمیں راتوں رات المازہ کی حفاظت کے لیے باہر جانے کا حکم ملا۔ حکم دینے والوں کے حق میں کلمہ خیر سے مختلف کلمہ پڑھتے ہوئے بستر سے اٹھے، وردی پہنی اور سارا کیمپ بیٹل آرڈر میں المازہ کی طرف بڑھا اور ایروڈروم کی گرد خندقیں کھود کر مورچہ گیر ہو گیا۔ رات گزر گئی لیکن جرمن ہوائی جہاز نہ لوٹے۔ بہرحال ہمیں بتایا گیا کہ جرمنوں کا انتظار جاری رہے گا۔ رات تو کسی نہ کسی طرح تارے گن کر گزار دی، لیکن دن بھر کا انتظار بڑا گراں گزرا۔ جرمنوں کو نہ آنا تھا، نہ آئے، لیکن انتظار ہفتہ بھر جاری رہا۔ وہ عربی کہاوت ہے کہ انتظار موت سے بھی اشد ہوتا ہے۔ موت کا تو ہمیں بالفعل تجربہ نہ تھا، لیکن مزید انتظار سے بچنے کے لیے ہم اس تجربے پر بھی تیار تھے۔ چنانچہ اسی ہفتے کسی وقت اگر جرمن آ جاتے تو ہم بے حد ممنون ہو کر ان سے لڑتے اور مرتے۔ آخر 7 دن کے بعد کسی کو رحم آیا اور ہمیں حکم ملا کہ رات اپنے کوارٹروں میں سو سکتے ہو، لیکن صرف آدھ گھنٹے کے نوٹس پر، گویا وردی پہن کر ہی بستر پر دراز ہونا تھا۔
ہمیں اتنی رعایت بھی غنیمت تھی۔ ہمارے اکثر ساتھی سچ مچ وردی میں سوئے، لیکن ہم نے ریشمی پجامہ زیب تن کیا، نماز پڑھی اور ایک میٹھی نیند کی ابتدا کی۔ لیکن کہنا خدا کا بلکہ جرمنوں کا کیا ہوا کہ اسی رات المازہ پر پھر ہوائی حملہ ہوا۔ فی الفور الارم ہوا اور آدھ گھنٹے میں ہم پھر مورچوں میں تھے۔ یہ مورچوں میں بیٹھنا بھی قابل برداشت تھا، لیکن الارم سن کر بیدار ہونا، بستر سے جدا ہونا، ریشمی پجامے کی جگہ خاکی وردی اور اوپر چمڑا میں پٹھو پہننا، کمر میں پستول لگانا اور سر پر آہنی خود رکھنا سراسر ظلم تھا، جیو ہتیا تھی۔ ادھر اہل مصر یہ سمجھے کہ انگریز کے دن گنتی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ کر استاجل یا رومیل کا نعرہ لگانے لگے۔ انگریزوں نے قاہرہ کے بازاروں میں جا بجا روڈ بلاک لگا لیے کہ رومل یا اس کے متوسلین ادھر آ ہی نکلیں تو ان پر انگریزوں کی نارضامندی واضح ہو جائے۔ جب اہل مصر کو ذرا تیزی سے آزادی کے خواب آنے لگے تو انگریز اس لذت خواب میں کسی قدر بدتمیزی سے مخل ہوئے۔ 4-5 ٹینک شاہ فاروق کے الابدین محل کے ارد گرد کھڑے کر دیے اور شاہ موصوف کو ایک تشتری میں قلم رکھ کر ایک لکیر پر دستخط کرنے کی زحمت دی۔ شاہ نے نیچے ٹینک دیکھے اور اوپر جرمن طیارے غائب پائے تو دستخط کر دیے، اور بیک جنبش قلم ایک حقیر سے کاغذ کو تاریخ میں اور ایک ناچیز سے قلم کو برٹش میوزیم میں جگہ دے دی۔ پھر انگریز کمانڈر سے ہاتھ ملایا، اسے وسکی پیش کی اور اپنے وزیر اعظم علی ماہر پاشا کو الوداع کہی۔ انگریزوں نے اپنی پسند کا وزیر فاروق کو پیش کیا اور اتفاق کی بات کہ فاروق کو نیا وزیر اعظم انگریزوں سے بھی زیادہ پسند آیا۔ تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز۔ آخر جنرل منٹگمری العالمین پہنچے اور جرمنوں کی توجہ ادھر بٹ گئی۔ قاہرہ میں انگریز پھر سر اٹھا کر چلنے لگے اور ہمارا کیمپ نئے سرے سے اپنے کرنل صاحب کی کرم فرمائی کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کرم سے تھوڑا سا حصہ اس خاکسار کو بھی ملا، اور وہ یوں کہ ایک جیپ میں بیٹھا ہوا ہوائی اڈے کو جا رہا تھا کہ کیمپ کے دروازے پر کرنل صاحب مل گئے۔ میں نے حسب معمول سلوٹ کیا تو کرنل صاحب نے بکمال بندہ پروری نہ صرف سلام کا جواب دیا بلکہ جیپ کو ٹھہرا کر مجھے ہیلو خان بھی کہا اور پوچھا، خان کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا، ہوائی جہاز سے خاص ڈاک آ رہی ہے، اسے لینے جا رہا ہوں۔ مسکرا کر بولے، شاباش، جہاز کس وقت آتا ہے؟ عرض کیا، 10 بجے۔ بولے، نہیں، 11 بجے۔ میں نے ادب سے کہا، شاید آپ کو یاد نہیں ہو، 10 بجے ہی آتا ہے۔ اس کے بعد وہی ہوا جو شدنی تھا۔ کرنل صاحب نے جوش میں آ کر اپنی ٹوپی زمین پر دے ماری اور جیپ کو اپنی چھڑی سے ضرب لگا کر بولے، 10 نہیں، 11 بجے آتا ہے۔ ظاہر تھا کہ اب شعلے بلند ہوں گے، لیکن پیشتر اس کے کہ مالی والی تاریخ دہرائی جاتی، ڈرائیور نے زبان نکال کر کرنل صاحب کا منہ چڑھایا، ایکسیلیٹر کو دبایا اور جیپ فراٹے بھرتے ہوئے نکل گئی۔ جواب میں کرنل صاحب نے ہم پر تو دانت پیسے، لیکن ڈرائیور کی بدتمیزی پر ہنس دیے، اور انہیں ہنسنا ہی چاہیے تھا کیونکہ ہمارا ڈرائیور کوئی سپاہی لہنگا سنگھ نہ تھا بلکہ نہایت ہی شوخ و شنگ ATS لڑکی مس مارگریٹ تھی، اور کرنل صاحب ہر چند کے سر کے کھوکھلے تھے، سینے میں دل رکھتے تھے۔ بہرحال ہمارا قصور معاف ہونے والا نہ تھا، اور نہ ہی ہم مستقل طور پر مارگریٹ کی حفاظت میں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ ہم نے آنے والے طوفان کے انتظار میں بیٹھ گئے، مگر دوسرے ہی روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہماری زندگی میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا، لیکن کرنل صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا اور بقول لاہوریاں بدوبدی۔ واقعہ یہ ہوا کہ قاہرہ کے مشرقی مضافات میں، جنہیں المعادی کہتے ہیں، رائل سگنل کور کا ایک بہت بڑا کیمپ اور سکول تھا۔ اسی سکول کے انڈین ونگ کے افسر کمانڈنگ کیپٹن اوڑا سنگھ تھے۔ اتفاق سے ان کی وطن واپسی کا وقت قریب آ گیا اور GHQ مڈل ایسٹ قاہرہ کو ان کی جانشین کی حاجت محسوس ہوئی۔ اسی تلاش میں عباسیہ کیمپ سے فون پر پوچھا گیا کہ اگر سگنل کور کا کوئی موزوں افسر ہو تو اس کا نام پتہ بتاؤ۔ فون لینے والے کیمپ کے ایڈجوٹنٹ کیپٹن بنگو تھے اور ہمارے یار تھے۔ جواب میں بولے، بڑا موزوں آدمی ہے لیکن ہے ذرا سیکنڈ لیفٹیننٹ ہی، کوئی 1.5 سال سروس ہے۔ ادھر GHQ کے فون پر کوئی حاتم تائی بیٹھا تھا۔ بولا، اگر موزوں ہے تو سروس کی فکر مت کرو، ہم کپتانی دیں گے، لیکن اس سے کہو کہ مادی جا کر سگنل سکول کے کرنل سے اپنی موزونیت کی تصدیق کرا لائے۔ اگر کرنل صاحب نے ہاں کر دی تو ہم کل ہی اس کے تقرر کا حکم بھیج دیں گے۔ بنگو نے یہ سنا تو بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور چٹھی دے کر ہمیں مادی کیمپ کے کمان افسر کرنل جارڈین کے پاس بھیج دیا۔ بنگو اور ہم نے طے کر لیا تھا کہ معاملہ کرنل پیٹرسن سے پوشیدہ رکھا جائے، ورنہ ہماری کپتانی کے بن کھلے ہی مرجانے کا اندیشہ تھا۔ معادی میں کرنل جارڈین سے ملاقات ہوئی تو بڑے شفیق سے بزرگ نکلے۔ اس بات سے خاص طور پر متاثر ہوئے کہ سگنل کور کا ایک افسر رسالے کے کیمپ میں ضائع ہو رہا ہے۔ بولے، حکم ملتے ہی یہاں آ جاؤ۔ ظاہر تھا کرنل صاحب کی نگاہ میں ہم موزوں ہیں، چنانچہ دوسرے روز ہی سچ مچ ہمارے نئے تقرر اور کپتانی کا حکم آ گیا۔ بنگو نے کرنل پیٹرسن سے بالا بالا ہمیں موومنٹ آرڈر دے دیا۔ مارگریٹ بھی ہماری سازش میں شریک ہو گئی، چپکے سے جیپ لائی، ہمیں اور ہمارے اسباب کو لاد کر معادی پہنچا دیا۔
مارگریٹ کو الوداع کہی تو کسی قدر رنج سا محسوس ہوا، لیکن دوسرے روز جب ماضی کی کھلی فضا میں سانس لیا تو ہماری دنیا لاکھوں مارگریٹوں کی تبسم سے معمور ہو گئی۔ جب کندھوں پر کپتانی لگائی اور کیپٹن اوڑا سنگھ سے انڈین ونگ کی کمان سنبھالی تو ہمیں مان جنرل منٹگمری کا خیال آیا کہ انہیں بھی پچھلے دنوں ہی 8ویں فوج کی کمان دے کر العالمین بھیجا گیا تھا۔ یعنی ذمہ داریاں کچھ ایک جیسی ہی تھیں، ذرا سا درجے کا فرق تھا۔ بڑی پھرتی سے اپنے دوستوں کو وطن میں خط لکھے، جن کا مدعا فقط یہ تھا کہ اب ہم محض نیم لفٹین نہیں بلکہ ہمارے کندھوں پر 3 پھول کھل اٹھے ہیں۔ بارہا تنہائی میں اپنے شانوں کو دیکھا، ستاروں کی کثرت سے کہکشاں نظر آتے تھے، حتیٰ کہ آنکھوں میں چکا چون سی آنے لگی اور گردن میں بل پڑنے لگے۔ اب تو باقاعدہ اپنا یونٹ تھا، ہم آفیسر کمانڈنگ، گویا سیاں کے محتاج نہ تھے، خود کوتوال تھے، سو ڈر کس کا؟ بلکہ تھوڑی سی بے قاعدگی کر کے بھی دیکھ لی، کچھ بھی نہ ہوا۔ یہاں کسی پیٹرسن کا خوف نہ تھا، جدھر جاتے سینکڑوں بازو سلوٹ میں اٹھ جاتے، محسوس ہوتا کہ دیکھنے والے رشک کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دل ہی دل میں ہر سلوٹ کرنے والے کو دعا بھی دیتے کہ نظر لگے نہ کہیں تیرے دستے بازو کو۔ پھر آرڈرلی روم ہوتا، یعنی ماتحتوں کی شکایات اور فریادیں سننے کے لیے دربار لگتا۔ پھر سرکاری ڈاک دیکھتے اور جی چاہتا تو کوئی خط پڑھ بھی لیتے۔ پھر ٹیلی فون پر لوگوں سے ضروری اور غیر ضروری باتیں ملا جلا کر کرتے۔ ہمیں یقین تھا کہ افسری میں کچھ مزہ ہے تو ہم لوٹ رہے ہیں۔ یہ لوٹ کوئی ہفتہ بھر جاری رہی، تاکہ اچانک بنگو کا عباسیہ سے فون آیا۔ ہکلاتے ہوئے بولا، غضب ہو گیا، کرنل پیٹرسن کو تمہارے جانے کا پتہ چل گیا ہے، سخت بھرم ہے، جو اندر جاتا ہے اسے پیپر ویٹ کھینچ مارتا ہے، تمہارے متعلق جی ایچ کیو کو لکھ رہا ہے کہ کپتانی کی قابل نہیں، اسے مزید تجربہ حاصل کرنے کے لیے فلفور محاذ جنگ پر بھیجا جائے۔ اب تم جلدی ہی جی ایچ کیو سے سن لو گے، سوری اولڈ بوائے۔ یعنی ہماری حالت کچھ فیض سے ملتی جلتی تھی، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے کندھوں کی کہکشاں میں کپتانی کے مان پڑ گئی اور ہمارے تصور میں سیدھی رزیق، جرمن گولے اور بولی بیف آنمودار ہوئے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ قریب تھا کہ ہم لڑکھڑا جائیں، لیکن ایک بزرگ کا قول یاد آیا کہ اگر مصیبت آ جائے تو اس شخص کا خیال کرو جو تم سے بھی زیادہ مصیبت زدہ ہو۔ اس زمن میں موزوں ترین شخص نظام سکا ہی تھا، جس نے فقط 8 پہر کی سریر آرائی کے بعد آرام سے مشق اٹھا کر چھڑکاؤ شروع کر دیا تھا، اور ہم تو خیر سے متواتر 8 دن سے کپتان تھے۔ خدا کا شکر ادا کیا اور ذرا کامتی کامتی کپتانی بھی بدستور جاری رکھی، لیکن حسب توقع دوسرے دن کرنل جارڈین کا اردلی سلام لے کر آیا۔ ان کے دفتر میں گیا تو کرنل صاحب نے ایک کاغذ ہماری طرف بڑھایا۔ یہ جی ایچ کیو کا خط تھا۔ پڑھا تو وہی کچھ لکھا تھا جو بنگو نے بتایا تھا۔ رکتے رکتے پوچھا، مجھے کب محاذ پر جانا ہے؟ کرنل جارڈین میرے سوال پر مسکرائے اور ایک دوسرا کاغذ میری طرف سرکایا۔ یہ جی ایچ کیو کو ان کی طرف سے جواب جا رہا تھا۔ لکھا تھا، یہ افسر میرے ماتحت کام کرتا ہے، کپتانی کے لیے موزوں ہے یا نہیں اس کا فیصلہ مجھ پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ موزوں ہے۔ عباسیہ کیمپ کے کرنل صاحب کو میری طرف سے بعد از اداب بتایا جائے کہ دوسرے یونٹ کے افسروں پر رائے زنی کرنا فوج کا دستور نہیں۔ ہمارے دماغ سے سیدھی رزیق، جرمن گولے اور بولی بیف یک قلم غائب ہو گئے، اور واپس انڈین ونگ میں جا کر ہم نہایت شان و شدت سے کپتانی کرنے لگے، جو نظام سکا کی سریر آرائی سے کہیں زیادہ کھری اور دیر پا تھی۔ سنا ہے چند دن بعد جب کرنل پیٹرسن کو جی ایچ کیو سے جواب گیا تو موصوف نے اپنا ہیٹ اتار کر پٹخنے کی بجائے کھا لیا، ہڑپ کر کے نہیں، لقمہ لقمہ، واللہ عالم بالصواب۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ سے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔